جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے اس میں سیریز 33 میں 10 منٹ اور 26 سیکنڈ پر یہ کہا تھا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی جائز ہے، جبکہ بہت سارے علماء کرام اہل حدیث کے ہی اس سے منع کرتے ہیں، تو ان کے منع کی کیا دلیل ہے اور آپ کی اجازت کی کیا دلیل ہے؟ بھائی دیکھیے، جو علماء منع کرتے ہیں ان کے نزدیک اس حدیث کی صحت ثابت نہیں ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، ان کے نزدیک اس کی صحت ثابت نہیں ہے، اور یہ لوگ زیادہ بنیاد بناتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کو، اور وہ لوگ نیز بنیاد بناتے ہیں حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک قول کو، اس لیے کہ حنابلہ کے نزدیک یہ نماز مشروع نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر اور دیگر امام دارقطنی، امام حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے بہت سے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اس حدیث کی صحت ثابت ہے، اس حدیث کی صحت ثابت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث سنن ابو داود میں مروی ہے وہ کہا کہ سندہ جید، اس کی سند کیا ہے؟ جید ہے، اس کی سند جید ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر ایک لمبی بحث کی ہے، تمام ان روایات کو نقل کیا ہے اور آخر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اگر مجھ سے بھول نہیں تو وہ رسالہ مشکات المصابیح جو المکتب الاسلامی سے چھپی اس کے آخر میں ہے، اور 11 صحابہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ حدیث مروی ہے۔ تو میرے نزدیک جہاں تک ہم نے سمجھا ہے راجح قول یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے، اور اس حدیث نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے، واللہ اعلم۔ جی اسی سے متعلق ایک پوسٹ بھی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح، اس نماز کو پڑھنے سے انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ یا ہر جمعہ کو یا سال میں ایک بار یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ جی یہی اصل حدیث ہے جو سنن کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہے؟ جی یعنی صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، طریقہ کار اس میں جیسے بتایا گیا ہے، یہ کلمات 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے پر زائد پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیے نیت باندھ کر ثنا کے بعد 15۔ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا طریقہ جو معتمد علیہ ہے، وہ جو احناف بیان کرتے ہیں وہ اس میں تھوڑی سی بھول ان سے ہوتی ہے۔ جو معتمد علیہ طریقہ ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھے، پھر اس کے بعد 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار یہی کلمات دہرائے، پھر رکوع سے اٹھے، تحمید کے بعد یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 بار ان کلمات کو پڑھے، پھر سجدے میں جائے، تسبیح کے بعد 10 بار ان کلمات کو پڑھے، پھر سجدے سے اٹھے اور رب اغفر لی یا یہ دعا ہے پڑھنے کے بعد 10 بار ان کلمات کو پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے اور تسبیح کے بعد 10 بار ان کلمات کو پڑھے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر کے جلسے اس طرح بیٹھ جائے، یعنی سیدھے کھڑا نہ ہو، اور 10 بار ان کلمات کو پڑھے اور بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے اٹھ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اسی طریقے سے 4 رکعتوں میں کرے۔ ایک رکعت میں 75 بار ہوتا ہے، ایک رکعت میں 75 بار ہوتا ہے۔ یہ طریقہ علماء کے نزدیک زیادہ معتمد ہے، واللہ عالم۔ جی یعنی اس میں جو اہم ترین دعا وہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی تو کیسے اس کو شیخ، یعنی اس کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایک بار بھی نہ پڑھے تو کافی ہے، یعنی واجب تو ہے نہیں، لیکن انسان کی استطاعت پر ہے۔ ہر ہفتے میں انسان پڑھ لیا کرے، مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرے، سال میں ایک بار پڑھ لیا کرے، وہ تو انسان کی اپنی استطاعت کے اوپر ہے۔ نہیں کوئی آج پڑھ لے اور یہ نیت کر لے کہ اللہ کے فضل سے اب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو آگے والے جو گناہ کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن اب تک تو یہ نیت کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف صلاۃ تسبیح ہی پر نہیں ہے نا، یہ تو نماز آپ پڑھیے اس کے اوپر بھی یہ فضیلت وارد ہے۔ یہ رکوع حج کیجئے اس کے اوپر بھی یہ فضیلت وارد ہے کبیرہ سے متعلق۔ نہیں، حج کے علاوہ تو اور کہیں نظر نہیں آتے کہ جس پہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، فضیلت ہاں، حج کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی یعنی ان عبادات میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اور بھی مغفرت کے لیے بہت سے شرائط ہیں،
ہے کہ نہیں. اول انسان کے اندر اخلاص, دوسرے یہ ہے کہ اس کے دل میں نہیں چلو اب تو کبیرہ معاف ہو جائے اب دوبارہ کبیرہ کرنا شروع کر دے. جس طریقے سے بہت سے لوگ رہتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں عمرہ کر کے آؤں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. علی کل حال وہ شروط پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل واسع ہے. جی یہ اس زمرے میں تو نہیں آتی حدیث کہ جیسے علماء کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے اور ثواب زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ حدیث ضعیف ہے. بھائی یہ اس شرط میں ہے کہ اس کی صحت ثابت نہ ہو رہی ہو. جی تو اس کی صحت ثابت ہو رہی ہے, بالکل ثابت ہو رہی ہے. پھر اختلاف کیوں آ گیا؟ بھائی دیکھیے بسا اوقات اہل علم کی وجہت نظر کے اندر فرق پڑتا ہے. امام ابن تیمیہ ان لوگوں نے زیادہ بنیاد جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ عام طریقوں سے مختلف ہے. اسی لیے میں اس سلسلے میں پڑھنے لگا تو ایسا اندازہ لگ رہا ہے جیسا ابن حجر نے اشارہ کیا کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے سے رجوع کیا ہے, بلکہ بہت سی حدیثوں کو وہ لوگ بھی صحیح مانتے ہیں جبکہ اس سے کم اس کے طرق ہیں اور اس سے زیادہ بعض حدیثوں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. ان تمام حدیثوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے اس کی سند کو دیکھیں تو حافظ زبیر علی زئی بھی جو دو حدیثوں کو ملا کر کے صحت کے قائل, دو ضعیف حدیثوں کو ملا کے صحت کے قائل نہیں ہوتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے. جی علی کل حال یہ وجہت نظر ہے علم کی جس کو